اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور بانی حجاب میں ہے۔ زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ عاشقان زیارت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میں چند آپ کو ایمان افروز واقعات سناتی ہوں، جس سے سن کر آپ کا دل بھی جھوم اٹھے گا۔ اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا آتشی شوق بھی اور بھی زیادہ مزید بڑک اٹھے گا انشاءاللہ۔ ایک بڑھیا اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کچھ سال پہلے کا ہی واقعہ ہے کہ ایک 85 سالہ بڑھیا حج کے لیے آئی تھی۔ مدینہ منورہ میں سنہری جالیوں کے سامنے صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوئی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صلاۃ و سلام عرض کرنا اس نے شروع کر دیا۔ ناگہاں ایک خاتون پر اس کی نظر پڑی جو ایک کتاب میں سے دیکھ دیکھ کر بڑے ہی عمدہ القابات کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بیچاری ان پڑھ بڑھیا کا دل ڈوبنے لگا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں تو پڑھی لکھی نہیں ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شان القاب کے ساتھ سلام عرض کرنا مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان واقعی ہی بہت بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو انہی کا سلام قبول فرماتے ہوں گے جو بہترین انداز میں سلام پیش کرتے ہوں گے۔ ظاہر ہے مجھ ان پڑھ کا سلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہاں پسند آئے گا۔ اس کا دل بڑھ آیا، رو دو کر چپ ہو رہی۔ رات کو جب وہ سوئی تو اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے سرہانے امت کے والی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، مایوس کیوں ہوتی ہو، ہم نے تمہارا سلام سب سے پہلے قبول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑھیا جس کو کچھ الفاظ کہنا نہیں آتے تھے، سادگی تھی اس کے ساتھ، 85 سالہ بڑھی عورت، وہ رو دھو کر چپ کر گئی کہ مجھے تو ایسا سلام عرض کرنا ہی نہیں آتا جسے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو، راضی ہو اور مجھے اس کا جواب دے۔ لیکن نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل کی نیتوں سے بخوبی واقف ہے، وہ ہماری طرف سے بخوبی واقف ہے، وہ ہماری محبتوں سے بخوبی واقف ہے۔ اسی طرح وہ اس بوڑھی 85 سالہ عورت کی طرف سے خوب واقف تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آ گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے، کاش کہ وہ آنکھ ہماری بھی لگ جائے جس میں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ایک افریقی کے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بہت عجیب واقعہ ہے۔ کچھ سال پہلے ہی کا یہ واقعہ ہے۔ ایک افریقی رئیس سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بے کسوں کے مددگار، امت کے حال سے خبردار، محبوب گردگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پنوار پر حاضر ہوا اور قدمین شریف کی سیدھ میں دھرنا مار کر بیٹھ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب تک شربتی دیدار نہیں پیوں گا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہی رٹ لگاتا رہا، پورا دن گزر گیا، یہاں تک کہ دوسرا دن آ گیا، وہی جم کر بیٹھا رہا، مطالبہ دیدار جاری ہے۔ دوسرا دن بھی یوں ہی گزر گیا، کھانا نہیں کھایا۔ پھر تیسرا دن آ گیا، بھوک سے نڈال ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز کے بعد نکاحت نے گشی تاری ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گیا۔ آنکھیں تو کیا بند ہوئی، دل کی کھڑکیاں ہی کھل گئیں۔ بلاہر بے کسوں کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رحم آ ہی گیا۔ رحم تو شروع ہی سے تھا، مگر مرضی دیوانے کو ٹھونک بجا کر دیکھا جا رہا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تڑپنے والے کی ادا پسند آ گئی ہو اور مزاج یار میں آیا ہو کہ ذرا اور تڑپنے دوں، ذرا اور محبت کو بھڑکنے دوں۔ بہرحال پردے اٹھا ہی دیے، سرہانے تشریف لے آئے، اپنے دیوانے کے لیے روٹی بھی ساتھ لیتے آئے۔
نہایت ہی شفقت سے اپنے بھوکے عاشق کو اپنے رحمت بڑے ہاتھ سے روٹی کھلائی۔ سبحان اللہ، شربت دیدار بھی پلایا، پھر تشریف لے گئے۔ ابھی روٹی کا ٹکڑا منہ ہی میں تھا کہ اس دیوانے کی آنکھ کھل گئی۔ اتنے میں ایک عرب صاحب تشریف لائے۔ روٹی کا بقیہ ٹکڑیا مانگ کر انہوں نے لے لیا، اس نے انہیں دے دیا اور اس عرب والے نے کھا لیا۔ کہا چلیے، چل دیے۔ باہر کار کھڑی تھی، بیٹھنے کا اشارہ کیا، بیٹھ گئے۔ کار فراٹے مار کر بننے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کار ایک عالی شان عمارت کے پاس آ کر رک گئی۔ عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ بیٹھیے، اب عرب صاحب دستے بدستہ عرض کر رہے تھے، عالی جاں جو کچھ حاجت ہو فرمائیے۔ کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کچھ مجھے عطا کر رکھا ہے، ایک تمنا تھی، وہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فرما دی۔ سرکار سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانگا تھا، وہ مجھے مل گئے۔ تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھی کو مانگوں تو سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ اللہ، عرب صاحب نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر قبل میری آنکھ لگ گئی اور مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میرے قدمین شریفین میں جلدی پہنچو، وہاں میرا ایک دیوانہ تمہیں ملے گا، اس کے پاس روٹی کا ٹکڑا ہوگا، اسے لے کر تم بھی کھا لینا اور پھر اپنے گھر لا کر اس کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ ایک حاجی اور دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینہ منورہ 1400 ہجری کی حاضی میں سگے مدینہ کے برادری کے ایک اسلامی بھائی نے اپنا یہ ایمان افروز واقعہ سنایا ہے، مگر اس نے اپنا نام ظاہر کرنے سے روک دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میں مسجد نبوی شریف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں سبز جالیوں کی طرف سرکاری مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پشت اطہر کی جانب بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اندر سے سچ مچ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ بالکل بیداری کے عالم میں ہوش و حواس کے ساتھ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چونک پڑا، بدن پر ریشہ طاری ہو گیا، نگاہیں جھک گئیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے مانگ کیا مانگتا ہے، مگر مجھ میں حوصلہ ہی کہاں رہا تھا جو لب کشائی کرتا۔ میں کچھ نہ مانگ سکا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر اندر تشریف لے گئے۔ پیارے مومنو، حقیقت یہی ہے کہ آج بھی ہمارے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے عام ہیں، جس پر چاہتے ہیں کرم فرما دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اپنا جلوہ دکھا دیتے ہیں۔ کاش دیدار مصطفیٰ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار مبارک ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیسے ہو؟ حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے اور سادات اولیاء سے بھی محبت رکھے، وگرنہ حواب کا دروازہ تو اس پر بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کا پیارا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مومنو، ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ ہم نے خواب میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواب میں پتہ چلنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلا، جس شخصیت کی خواب میں آپ زیارت کر رہے ہیں ان کے بارے میں دل ہی مل کا ہوتا ہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوسرا، کوئی دوسرا تعارف کرا دے کہ یہ مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور تیسرا، وہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم با نفس نفیس اپنا تعارف کرا دیں۔ اور پھر یاد رکھیے، جس نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اس نے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زیارت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت مبارکہ میں شیطان ہرگز نہیں آ سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
یعنی جس نے مجھے ہوا میں دیکھا اس نے حق دیکھا۔ اور ایک دوسرے مقام پر مزید وضاحت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میرا ہم شکل نہیں ہو سکتا۔ دیدار کی کئی صورتیں ہیں، ہر ایک زائر اپنی اپنی ایمانی حیثیت کے مطابق زیارت کرتا ہے۔ حضرت سیدی شیخ محمد اسماعیل حقی علیہ رحمہ نے تفسیر روح البیان میں سورہ نجم کی تفسیر میں روز العائف میں حوالے سے حضرت امام سہلی رحمۃ اللہ علیہ کی اقوال میں اس زمن میں نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، جس شخص نے ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں تھی، یعنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ناراض وغیرہ نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہیں گے۔ اگر ویران جگہ میں دیدار کیا ہے تو ویرانہ سبزہ زار میں بدل جائے گا۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر مغموم یعنی غمزدہ نے زیارت کی تو اس کا غم جاتا رہے گا۔ اگر مقروض تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی قرض کو ادا فرمائے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گھر صحیح و سلامت لوٹا دے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا، اور اگر مریض تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے شفائے کاملہ عطا فرمائے گا۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے درود شریف بتاؤں گی جن کے برکت سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار ہونے کی امید ہے۔ اللہم صلی علی روحی محمد فی الارواح وعلی جسادہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اے اللہ عز و جل رحمت نازل فرما محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر عالم ارواح میں اور ان کی جسم پاک پر عالم اجسام میں اور قبر میں انور پر قبور ہمیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مندرجہ بالا درود پاک پڑھے گا اس کو حوام میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے مجھے حوام میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھا گیا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کا جام پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اب دوسرا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ اے اللہ عز و جل محمد امی لقب نبی پر رحمت نازل فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اس درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن 1000 بار یہ درود شریف پڑھے گا تو وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعے کو بھی اس کو پڑھ لے، انشاءاللہ 5 جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ضرور ہو جائے گی۔ اب تیسرا درود پاک ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم۔ اے اللہ عز و جل امی لقب محمد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت و سلامتی نازل فرما۔ یہ درود پاک جو شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب 2 رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیات الکرسی 11 بار پھر 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد مذکورہ بالا درود شریف 100 بار پڑھے، انشاءاللہ 3 جمعہ نہیں گزریں گے کہ زیارت فیض بشارت سے آپ ضرور سرفراز ہوں گے۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہ عز و جل کی رحمت ہو نبی امی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو شخص شب جمعہ 2 رکعت نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 بار سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد 1000 مرتبہ اس درود شریف کو پڑھے، انشاءاللہ عوام دیدار فیض آثار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور مشرف ہوگا۔ پیارے مومنوں، زیارت اقدس کے لیے جتنے بھی درود پاک ہیں جس پر چاہے آپ عمل کریں، لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ میں درود پاک پڑھوں گی تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ عمل خاص تعظیم اقدس اور حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے، آگے یہ ان کا کرم ہے اور ان کا کرم بے شمار ہے۔ اگر زیارت میں تاخیر ہو جائے یا کسی کو زیارت ہوتی ہی نہیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، یہ اب ان کی مرضی ہے، تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت تو ہوگی۔
آپ تحیر سے دل برداشتہ ہونے والے مومنو، آپ کو میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں متواتر 14 سال تک حج کی سعادت عظمیٰ سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی، لا لبیک کا۔ میں نے 14ویں سال اس شخص سے پوچھا، ہے درویش تو بہرا تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، میں سب کچھ سن رہا ہوں۔ میں نے کہا، پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا، یا شیخ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بجائے 14 سال کے 14,000 سال بھی میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز 1000 بار یہ جواب لا لبئی کا سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے میں سر نہ اٹھاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اس کے سینے پر آ کر گرا۔ اس نے وہ کاغذ میری طرح بڑھایا، میں نے پڑھا، اس میں لکھا تھا، اے مالک، تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے 14 سال کے حج قبول نہیں کیے؟ ایسا نہیں، بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکارہی کی برکت سے قبول کیے ہیں، تاکہ کوئی میری بارگاہ سے واپس نہ جائے۔ آپ میرے پیارے مومنو، زیارت ہو یا نہ ہو، کثرت درود شریف کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مقصود صرف اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ کبھی نہ کبھی زیارت ضرور ہوگی۔ اور اب دعا ہے کہ اے ہمارے پیارے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں بار بار ہمارے پیارے سرکار سید ابرار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض اثار کا شرف نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔